نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے۔ ناظرین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کی طرف رخ کرنا اور ہجرت کے ارادے سے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کا حکم نازل فرمایا۔ ہجرت کی نوبت کیوں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں گئے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کے بعد مکہ کے اندر قریش کے لوگوں نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ظلم و ستم اور بربریت اور زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے لگے۔ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ اکرام کی کئی جماعتوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، حبشہ ہجرت کر گئے صحابہ اکرام، اور پھر آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فرمان جاری کر دیا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے جانے کا حکم صادر فرمایا، مائیگریشن کا حکم صادر فرمایا، مدینہ میں اس وقت حالات کیسے تھے؟ چونکہ مدینہ بہت سارے قبائل اور بستیوں سے بنا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی نظم و ضبط، کوئی قاعدہ، کوئی اصول، زندگی گزارنے کا ایک منظم سسٹمیٹک طریقہ وہاں پر نہیں پایا جاتا تھا۔ لوگ قبائلی اعتبار سے اپنے اپنے زندگی بسر کرتے تھے، گزارتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کا خاص جو پیشہ تھا، سورس آف انکم کہا جا سکتا ہے، ذرائع کہا جا سکتا ہے، وہ کھجوروں کی کاشت کرنا تھا۔ اکثر و بیشتر لوگ وہاں کے کھجوروں کی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جانے سے قبل اوس اور خزرج کے قبیلے بھی مدینہ میں ہی بسے ہوئے تھے۔ بہت سارے چھوٹے بڑے یہودیوں کے کنبے اور خاندان بھی مدینے میں بسے ہوئے تھے، اور یہودیوں نے اپنا سودی کاروبار جو ہے وہ مدینے میں پھیلا کر کے رکھا تھا۔ عیسائیوں کی بھی ایک چھوٹی سی ٹولی وہاں پائی جاتی تھی جو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ میں مشغول رہتے تھے، اور وہ شخص جو تاریخ اسلام میں رئیس المنافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی اسی مدینے میں رہنے والا اور خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ خزرج قبیلے نے پوری تیاری کر لیا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ بنانے کا، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اس منصوبے پر پانی پھر گیا، اور اوس اور خزرج نے مل کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینے کا تاجدار، سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جیلسی پال رکھی تھی اپنے دل کے اندر، ایک حسد پال رکھا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے۔ ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت فی المنام انی اہاجر فی من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وحلی الی انها الیمامہ او حجر فاذا ہی المدینہ ویشرب۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 3622، مسلم حدیث نمبر 2272۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسے شہر کی طرف جا رہا ہوں جہاں بہت زیادہ کھجور کے باغات ہیں، بہت زیادہ کھجور کے باغ پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شہر جو ہے یمامہ ہے یا حجر ہے، یہ بھی عرب کے دو شہر ہیں، یمامہ اور حجر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو جگہ اور مقام اللہ نے مجھ کو خواب میں ہجرت کے لیے دکھایا تھا وہ مدینہ تھا، جس کا پرانا نام یثرب ہے، جس کا پرانا نام یثرب ہے۔ بہت سارے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینہ چونکہ بابرکت سرزمین ہے اس لیے یثرب اس کا نام کہنا یا لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ آپ مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ تشریف لے جائیں گے اور پھر وہاں پر آپ اسلامی قانون کو اسٹیبل کریں گے اور پھر وہاں سے پورے دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ اور ترویج ہوگی اور اللہ کے اس میسج کو کنوے کیا جائے گا جس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اس طریقے سے ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ ہجرت کا لغوی معنی اور ایکچول معنی جو ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا، اور ہجرت کا شرعی معنی ہوتا ہے، شریعت کے حساب سے ہجرت کہتے ہیں کہ دار الکفر سے نکل کر کے دار ایمان میں داخل ہونا، یہ شرعی معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی صحابہ اکرام نے ہجرت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اور آپ کے بعد تقریباً فتح مکہ تک یہ مائیگریشن کا اور ہجرت کا صحابہ اکرام کا سلسلہ مکہ سے اور اطراف سے جاری رہا۔ اس اعتبار سے ہجرت کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی۔ ہجرت کی پہلی قسم دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا اور مائیگریٹ کرنا۔ ہم ایسی سرزمین میں ہیں جہاں پر ہمیں خوف اور ہراس ہے، ہمارے دین پر عمل کرنے کے لیے پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز لگائے گئے ہیں، ہمارے لیے وسائل اور ذرائع اور ریسورسز جو ہیں وہ محدود ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، اسلام کو سیکھنے کے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے۔ تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم دار الکفر سے دار الایمان کی طرف مائیگریشن کرنا، ہجرت کرنا اور چلے جانا۔ تو یہ دونوں ہجرتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ دار الخوف سے دار الامن، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف صحابہ اکرام کی جماعتیں گئیں کئی مرتبہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار الکفر سے دار الایمان یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔
मदीना हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जब फरमान जारी हुआ आप फौरन साजो सामान लेकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाते हैं, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर और तारीख़ इस्लाम के अंदर रहीकुल मख्तूम रहमतुल लिल आलमीन, सीरतुन नबी ले इब्ने कसीर रहमहुल्लाह, सीरतुन नबविया और उसके अलावा तबक़ात इब्ने साद, सीरत इब्ने हिशाम, ये सारी किताबों के अंदर हिजरत के वाक़ये को तफसील के साथ बयान किया गया है। मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप दोपहर के वक्त जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। मामूल के मुताबिक आप उस वक्त कभी भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ नहीं ले गए थे। आप आए, सलाम किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी आज से पहले इस वक्त आए नहीं थे मेरे घर। आप फ़ौरन बाहर निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर सवारी तैयार करो, ज़्यादा सफ़र तैयार करो, हमें निकलना है, हिजरत का पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से आ गया है, हमें मक्का से निकल करके मदीना जाना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ख़बर अपनी बेटियों को दिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा बिनते अबी बकर वो बड़ी थी और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी बेटी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उन्होंने जल्दी जल्दी सफ़र का सामान तैयार किया, खाना वगैरह तैयार किया। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवारी का इंतज़ाम किया और ज़िन रख करके और सफ़र के लिए तैयार हो गए। जब तक आप यहाँ से निकलते, मक्का के काफिरों को और मुशरिकों को भी इसकी खबर मिल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उनके साथ उनके दोस्त और उनके ससुर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का सफ़र शुरू हुआ और आपके ताक़ुब में, आपका पीछा करते हुए कुफ़ार कुरैश के बहुत सारे सहसवार निकले कि आपको मक्का से मदीना जाने से रोका जाए ताकि इस्लाम जो है वो एक्सपेंड हो करके मक्का के अतराफ तक न पहुंच जाए। बहुत कोशिशें की। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते तो आपके दिल के अंदर एक खौफ और डर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहते, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आपके सामने आकर के चलने लगते, चलते चलते आपके दाएं तरफ आकर के चलने लगते, फिर चलते चलते आपके बाएं तरफ आकर के खड़े हो जाते और आपके साथ चलने लगते, फिर थोड़ी देर के बाद आपके पीछे चले जाते। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कभी मेरे आगे चलने लगते हैं, कभी दाएं तरफ चलने लगते हैं, कभी बाएं तरफ आ जाते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं, माजरा क्या है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में डर और खौफ लग रहा है कि कहीं दुश्मन आपके ऊपर हमला आवर ना हो जाए। मेरे दिल में ख्याल आता है कि कोई दुश्मन आपको सामने से हमला ना कर दे आप पर, तो मैं आपके सामने आकर के चलने लगता हूँ कि अगर आप पर हमला करने के लिए कोई आए तो सबसे पहले उसका सामना अबू बकर सिद्दीक से हो। कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला दाहिने तरफ से न कर दे, मैं आपके दाहिने तरफ आकर के चलने लगता हूँ। मुझे थोड़ी देर में लगता है कि कोई बाएं तरफ से आकर के हमला कर देगा, मैं बाएं तरफ आ जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि कोई पीछे से आपको नुकसान पहुँचाएगा, मैं आपके पीछे आकर के चलने लगता हूँ। ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत थी और यही हकीकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला को चाहिए। ज़बानी मोहब्बत अल्लाह के यहाँ किसी काम की नहीं। ज़बानी मोहब्बत का दावा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमत हमें नहीं दिला सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत हमें नहीं दिला सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश बरोज़े क़यामत हमें नहीं मिल सकती जब तक कि हम सच्चे दिल से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करने लग जाएं, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और दूसरे सहाबा इकराम किया करते थे। हिजरत का सफ़र आगे बढ़ा, दुश्मन आपके ताक़ुब में निकले हैं और आप जा कर के एक गार में छुप जाते हैं। गार में छुपे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डरे हुए, चेहरे के रंगत उड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर
کیوں ڈر رہے ہو؟ ان اللہ معنا، تم ڈرو مت، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ دشمن جو ہیں ہمارے بالکل اوپر ہیں، اگر وہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہم کو پا لیں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ ڈریے مت، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان سے آپ آگے بڑھیں۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء ایک جگہ ہے جہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، آپ نے صحابہ کرام کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی، اور یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے صحابہ کرام کو اپنے امامت میں نماز پڑھوائی۔ یہ پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی، مسجد قباء کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جہاں پر نماز پڑھایا صحابہ اکرام کو، اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا، بنیاد ڈالی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا، پھر دوسرے صحابہ اکرام نے پتھر رکھا، اور پھر وہاں پر اسی جگہ پر جہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پہلا جمعہ بھی پڑھوایا مسلمانوں کو، پہلا جمعہ وہیں پر ادا کیا گیا۔ پھر وہاں سے آپ نکلے، یہاں مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا، فخر موجودات، سرور کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ 2 روز پہلے سے مدینہ کے مسلمان مدینے کے صدر دروازے پر آ کر کے والہانہ انداز میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سارے مدینے کے مسلمان خوش و خرم ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہم سنا کرتے تھے، جن کے قصے اور واقعات ہم پوچھا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے مسافروں سے، مدینہ آنے والوں سے، آج اس عظیم شخصیت کے نورانی چہرے کو ہم دیکھنے والے ہیں، اور ان کے استقبال میں سارے لوگ مدینے کے صدر دروازے پر کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگوں کی نگاہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ شاندار لباس میں، سفید لباس میں ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سادہ زندگی گزارنے والے اللہ رب العالمین کے محبوب امام الانبیاء، آپ سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہیں لگا کر کے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہمیں سرداری مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو ہم سب سے آگے چلتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم قدوہ ہیں، ہم اسوہ ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم رہنما ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری جس کے کندھوں پر ڈالا، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بالکل سمپلسٹی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ مدینہ والے پہچان ہی نہیں پائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ سارے لوگ ابو بکر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی دور اندیشی والی، وہ سمجھ گئے کہ سارے لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر اٹھایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے کے لیے رکھ دیا۔ جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو مدینے والے سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول، حبیب خدا، امام کائنات اور سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہے۔ پھر والہانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ یہ ہجرت کا مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، آپ کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ گھوم گھوم کر کے آتی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمانی کو قبول کیا اور آپ نے وہیں کھانا کھایا، رات گزاری، اور جس جگہ آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کیا کیا؟ مسجد نبوی کے لیے منتخب کیا، مسجد نبوی کے لیے منتخب کیا۔ آج ہم اللہ کے گھر کے لیے آواز کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور کلیکشن اور ڈونیشن یکجا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جا جا کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ زمین جو 2 یتیم بچوں کا تھا، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل وہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا، عالم بنا کر کے بھیجا تھا مدینہ والوں کو دین سکھانے کے لیے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اور اسی جگہ پر جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہجرت کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ پھر دوبارہ مدینہ آئیں گے، تو ان کے وہاں سے جانے کے بعد اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، ان کے بعد وہ وہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ انہی کے کفالت میں 2 یتیم بچے تھے جن کا نام تاریخ کی کتابوں کے اندر سہل اور سہیل آتا ہے۔ ان دونوں بچوں کی وہ زمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، مسجد نبی۔ جب ان بچوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے لیے یہ لینا چاہتے ہیں تو ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوشی سے یہ زمین آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے مسجد بنائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ دونوں یتیم بچے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور وراثت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے ان بچوں کو اس زمین کی قیمت ادا کیا اور پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ اور مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھا، وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا، تربیت کا کام ہوتا، اور وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے داعیوں کو تیار کرتے، ٹرین کرتے، وہاں سے اسلامی قوانین اور ضوابط کو لوگوں تک پہنچایا جاتا اور پھر وہاں تیاری کر کے دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں اور دیہاتوں میں صحابہ اکرام جا کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مسجد نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا کام کیا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اللہم حبب الینا المدینہ لحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ میرے دل میں جس طریقے سے مکہ کی محبت تھی، مدینے کی محبت کو بھی یا اس سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں مدینے کے تعلق سے ڈال دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے دعا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 1889۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعلیم اور درسگاہ بنانے کے بعد صحابہ اکرام کو الگ الگ مقام پر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ اور اسی ہجرت کے واقعے سے اسلامک کیلنڈر کی تاریخ کی ابتدا اور شروعات ہوتی۔ ہجرت کے واقعے سے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کیا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور شروعات کب سے کیا جائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہجرت سے ہی پہلی تاریخ کو شروع کیا گیا تھا، اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد پہلی ہجری مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور دوسری ہجری میں اسلامی غزوات کا اور اسلامی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔
مدینے کے اندر ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے مکہ سے مدینہ صحابہ اکرام کی جماعتیں بھی مائیگریٹ کر کے آنے لگی، قریش کے لوگ خاموش نہیں رہے، انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی ٹھان لی، اور اس طریقے سے جنگ بدر جو پہلی اسلامی جنگ ہے اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے طاقت کو مستحکم بنانے کے لیے، یہ 2 ہجری میں جنگ بدر اسلامی جنگ کی ابتدا ہوئی، جس میں 313 صحابہ اکرام نے 1000 دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے شروع ہونے سے پہلے رب العالمین کے سامنے دعا کیا، الہ العالمین کہ آج یہ 313 جو تیرے نام لینے والے، تیرے سامنے جھکنے والے اور تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر یہ آج کافروں سے اور مشرکوں سے اور ملحدوں سے ہار گئے تو اس روئے زمین پر ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اللہ ہماری نصرت اور مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے خلاف ان کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا، اور اس طریقے سے 313 صحابہ اکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور آپ کی رہنمائی میں جنگ بدر کو فتح کیا، اور اس طریقے سے اسلامی پہلی جنگ جو ہوئی اس پر فاتحانہ طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہوئے۔ بہت سارے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے ان کی تدفین فرمائی، ان کی مغفرت کی دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جنگ بدر میں قیدی بنا کر کے کافر اور مشرک لائے گئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا، یہ معاملہ الگ ہے۔ 2 ہجری میں 3 ہجری میں جنگ احد پیش آیا، دوسرا اسلامی معرکہ۔ 4 ہجری جب ہوا، 4، 5 اور تقریباً 6، ان 4، 5، 6 ہجریوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اسلامی امور کو انجام دیا، اور منظم طریقے سے بیت المال وغیرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبل کیا، اور اس کے بعد الگ الگ جگہ پر داعی اور مبلغ کے طور پر صحابہ اکرام کو علاقوں میں بھیجا دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے، اور اسی دوران امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کو، قیصر روم کو، ایران کو، فارس کو، حبش کو، الگ الگ جگہ پر، اور ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اس دور میں بھی اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت سے روکنے والے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ مکہ میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ربیہ تھا، شیبہ تھا، جس نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت اور مظالم کے پہاڑ توڑے، ہر ممکن کوشش کیا روکنے کی، دین اور شریعت کو روکنے کی، اور ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں الگ الگ چہرے سے، الگ الگ نام سے، الگ الگ صفت سے، الگ الگ پہچان سے، وہ ہمیشہ اللہ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے، وہ ہمیشہ نبی کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے، وہ ہمیشہ نبی کی سیرت کو روکنے کی کوشش کرتے، وہ ہمیشہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ میں آڑے آتے، الگ الگ نام اور الگ الگ پہچان سے۔ جس طریقے سے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، تاکہ لوگ امام کائنات کی بات کو نہ سنیں، لوگ اللہ کے کلام کو نہ سنیں، لوگ نبی کے اخلاق کو نہ جانیں، لوگ نبی کی سیرت کو نہ پہچانیں، مکہ کے کافر اور مشرک واویلا مچایا کرتے تھے، شور و شغف کیا کرتے تھے، چلم چلہ مچایا کرتے تھے، لوگوں کو مشورہ دیتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی آوازیں تمہارے کانوں میں نہ جانی چاہیے، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ ہر دور میں ایسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ اور نہ جانے اسلام کے کتنے ایسے لوگ ہر دور میں الگ الگ نام سے، الگ الگ صفت سے اور الگ الگ پہچان سے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے
ماننے والوں تک پہنچانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کی کوششیں ناکام ہو گئی، عتبہ، ربیعہ اور شیبہ کی کوششیں ناکارہ اور بیکار ہو گئی، قریش کے ملحدین اور کافرین کی کوششوں کو اللہ نے ناکارہ اور ناکام کر دیا۔ ہر دور میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کوششوں کو برباد کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے، اور آخر میں کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، آپ سے سچی محبت کرنے والوں کی، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے والوں کی اور آپ کے دین پر عمل کرنے والوں کی ہوتی ہے، جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دور پر والہانہ انداز میں مکہ کے اندر 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر کے دخول کیا۔ مکہ والے تو وہی تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، صحابہ اکرام پر مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے، آپ کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن اللہ نے مدد کیا اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ کسی کی جرت ہوئی، کسی کو حوصلہ ہوا، کوئی رکاوٹ بنا، سارے لوگ اپنی جان کی خیر منا رہے تھے، کوئی بولنے والا، پن ڈراپ سائلنٹ خانہ کعبہ کے اندر سارے مکہ کے لوگ موجود ہیں۔ جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، جن جن لوگوں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کیا تھا، صحابہ کرام کو لہو لہان کیا تھا، صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، سارے لوگ موجود تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا، بدلہ لیا، ہمیں بھی ایسے ہی اخلاق پیش کرنا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ روکنے والے اپنی کوشش کرتے رہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کے نقش قدم پر چلنے والے دین اور شریعت کے آڑے آتے رہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرتے رہیں گے، ہم صحابہ اکرام کے طریقے کو پیش کرتے رہیں گے، ہم امن اور سلامتی کی دعائیں پروردگار کے بارگاہ میں مانگتے رہیں گے، ہم ایمان والوں کی اصلاح، ایمان والوں کے عقائد، ایمان والوں کی درستی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، نبی کی سیرت اور بایوگرافی کو پیش کرتے رہیں گے، اور اللہ سے سارے ایمان والوں کی ہدایت کی اور اپنے ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی انشاءاللہ عنایت فرماتا رہے گا۔ یہ ہماری کوشش۔ 5 ہجری میں جنگ خندق، 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، 7 ہجری میں جنگ احزاب کا معاملہ پیش آیا، پھر اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت بھی لگایا گیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے پروپیگنڈا کیا، آپ کے اوپر برائی کا الزام لگایا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برات کی، آپ کی پاک دامنی کی اور آپ کی شفافیت کی آیت نازل کی، اور سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین بالکل پاک دامن، پاک صاف اور مطہر ہیں، اور انہوں نے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ واقع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اب محمد ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا، اپنے ساتھیوں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ ہے، سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنے جگر اور گوشے میں شفقت اور مہربانی کا گوشہ رکھے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ملے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کو فوقیت دے۔
دنیا پرستی میں اور شخصیت پرستی میں اور بغض و عناد میں، نفرت میں ہم اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آڑے نہ آئیں، دین اور شریعت کی دعوت اور تبلیغ کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ جس نے بھی اللہ اور رسول کے دین کے آڑے آیا، جو بھی اللہ اور رسول کی دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا نام، اس کی شخصیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہا۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ خانہ کعبہ کے اندر مکہ والوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اے مکہ کے لوگوں، قریش کے لوگوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی جرم نہیں ہے، آج تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آج آزاد ہو۔ محمد بن عبداللہ اپنے یا اپنے ساتھیوں پر کیے گئے مظالم کا، مصیبتوں کا اور اذیتوں کا بدلہ آج تم سے نہیں لے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے بنے، اللہ کے دین میں داخل ہونے والے بنے، اور اس طریقے سے اسلامی سلطنت اور مملکت دنیا کے اندر دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 1,63,000 مربع کلومیٹر تک اسلامی مملکت اور اسلامی سلطنت الحمدللہ وسیع ہو گئی اور پھیل گئی۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، نبی کی سیرت کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہم نبی کی سیرت کو ہی نہیں سمجھیں گے، صرف کہانی میں، قصوں میں، واقعات میں، افسانوں میں لگے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری نصرت اور مدد کرنے کو آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اندر استحکام اور مضبوطی نہیں لائے گا۔ ہم اللہ کے واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے، سیرت کو سننے والے، اس پر عمل کرنے والے، نبی کی بایوگرافی اور سوانے کو سمجھنے والے بنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ آپ نے جس مشن کو آگے بڑھایا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کو، اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والے بھی اس مشن کو دنیا والوں تک پہنچانے والے بنے، اس میسج کو کنوے کرنے والے بنے، اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے بنے، نبی کی شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تک پہنچانے والے بنے۔ الہ العالمین ہم تمام ایمان والوں کو اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ کل کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آگے کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔